السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ پریشانیوں اور مصیبتوں اور آفتوں اور جادو جنات سے نکلنے کا اور خوشیوں میں مبتلا ہونے کا ایک واحد رستہ ہے، وہ کیا ہے؟ صدقہ۔ صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت مصیبتیں ٹالتے ہیں، پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، جادو جنات سے اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ جیسا کہ کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ نبی ہیں جس کی سچائی صداقت پہ کائنات کی صداقتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھا کے کہتا ہوں، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کائنات کے آخری نبی اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اپنی زبان اطہر سے فرما رہے ہیں کہ کائنات کے لوگوں، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ اور اسی طرح ایک بندہ جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور کے برابر خرچہ کرتا ہے، 10 روپے کی کھجور لے کے صدقہ کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں وصول کرتے ہیں۔ اور بس صرف یہاں تک نہیں، بلکہ اللہ پاک اس کھجور کا جو دیا ہوا صدقہ ہے، جس نے کھجور کا صدقہ دیا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس کھجور کا جو صدقہ دیا ہوا ہے اس کی پرورش کرتے ہیں۔ پرورش اس قدر کرتے کرتے قیامت کے دن اس کو ایک پہاڑ کی مانند میں پیش کیا جائے گا کہ اللہ کے سامنے جب یہ ایک پہاڑ کی مانند بڑا کر کے اس انسان کو پیش کیا جائے گا، یہ انسان کہے گا کہ اللہ، میں نے تو یہ صدقہ کیا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے ایک کھجور کا 10 روپے کا صدقہ کیا، میں اس کو پالتا رہا، اس کی پرورش کرتا رہا، آج یہ پہاڑ کی مانند بن چکا ہے۔ میرے بھائیو، صدقہ کرنے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، صدقہ کرنے سے جادو جنات سے انسان بچ جاتا ہے، صدقہ کرنے سے بڑی بڑی آفتوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ آج ہم پہ ہر بندہ پریشان ہے، وزیر اعظم سے لے کے ایک پی ایم تک ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ مصیبت میں گھرا ہوا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہماری آفتیں دور ہو جائیں، جادو جنات سے ہماری نجات مل جائے۔ تو ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں اس کا ایک ہی رستہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ صدقہ کرنے سے آپ کی مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی، بڑی بڑی آفتوں سے بھی آپ نکل جائیں گے، بڑی بڑی پریشانیوں سے بھی آپ نکل جائیں گے۔ دیکھیے، میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں، ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کو فون آتا ہے کہ تیری والدہ صاحبہ کومے میں جا چکی ہے، پریشانی کا اس قدر مبتلا ہوتا ہے، گھر سے تیزی سے گاڑی نکالتا ہے، جو ہی گاڑی نکالتا ہے، گاڑی کے سامنے ایک بلی آ جاتی ہے جس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ ہے، اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ کیا دیکھتا ہے؟ دوڑ کے جاتا ہے ایک ہوٹل والے کے پاس، دودھ لے کے آتا ہے، اس بلی کے سامنے رکھ دیتا ہے، اس بلی کو پلاتا ہے۔ یہ عمل اتنا اللہ کو محبوب آتا ہے، یہ ادھر ابھی گھر سے نکل رہا ہے تو اللہ کو اتنا محبوب آیا، اس بلی نے دوا دی۔ اس کی ماں نے جب یہ دوڑ کے ہسپتال پہنچتا ہے تو پوچھتا ہے، کمرہ دیکھتا ہے لیکن ماں نظر نہیں آتی۔ وہ کہنے والے کہتے ہیں، جی دوسرے کمرے میں آپ کی والدہ صاحبہ ہے۔ دوسرے کمرے میں جب اس کی والدہ صاحبہ سے پوچھا جاتا ہے کیا حال ہے اماں جان، تو اس کی والدہ صاحبہ بتاتی ہے، بیٹا طبیعت تو بہت زیادہ خراب تھی، نیند آ گئی تھی، اور نیند کے اندر خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ایک بلی میرے لیے، ٹوٹی ہوئی ٹانگ والی بلی میرے لیے دعا کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے شفا دے دی ہے۔ پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے اللہ کے راستے میں اس بلی کو دودھ پلایا، اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہوا، اللہ نے اس کی والدہ صاحبہ کو شفائے کاملہ اجرا سے نواز دیا۔ اور یہاں سے صرف بس نہیں، بلکہ مصر کا ایک بہت بڑا تاجر ہے، وہ دل کا مریض ہے، ہارٹ کا مریض ہے، پوری ازہر یونیورسٹی سے اپنی میڈیکل چیک اپ کرواتا ہے، لیکن یونیورسٹی کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا دل بہت کم فیصد کام کر رہا ہے، چند دن کے آپ مہمان ہیں، آپ ایسا کریں کسی اور میڈیکل کسی جگہ جا کے کروا لیں۔ یہ امریکہ چلا جاتا ہے، وہاں سے اپنا چیک اپ کرواتا ہے، لیکن وہاں سے بھی جواب ملتا ہے ابھی چند دن باقی ہیں آپ کی زندگی کے۔ یہ واپس جو ہی آتا ہے، کساب کی دکان پہ آ کے دیکھتا ہے ایک بوڑھی اماں بیوہ عورت وہاں پہ کھڑی ہے، ایک چیتھڑوں کو چر رہی ہے،
اس سے یہ برداشت نہ ہوا، اس ماں سے پوچھ لیا، ماں کس لیے، بہن کس لیے یہ آپ یہ چنتی جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے بیٹے کافی دنوں سے بھوکے ہیں، میں آج چاہتی ہوں میرے بیٹے یہ یخنی بنا کے اپنے بیٹے کو پیش کروں تاکہ میرے بیٹے یہ یخنی پی کے سکون محسوس کریں گے، ان کو نیند آ جائے گی۔ تو یہ جب اس نے دیکھا اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے فوری طور پہ اب چیک بک نکالی، وہاں پہ لکھ کے قصاب کو دے دیا، یہ اماں جان جب بھی آئے اس کو کبھی اپنے رستے سے واپس نہ موڑنا، اس کو گوشت بھی دینا اور اس کے گھریلو سامان کی جو بھی چیزیں ہیں اس کو پیش کرنا۔ لیکن اس نے وہ ان کو پیش کی۔ یہ عمل کرنے کے بعد یہ دوبارہ اپنا چیک کروانے کے لیے جب یونیورسٹی کے پاس پہنچتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر کہنے لگے کہ بھائی آپ کہاں سے علاج کروا کے آئے ہیں؟ آپ کی تو رپورٹیں مثبت آ رہی ہیں، بالکل ٹھیک، آپ کا دل 100% کام کر رہا ہے۔ تو یہ کہنے لگا میں نے کسی ہسپتال نہیں گیا، بلکہ ایک ایسا کام کر کے آیا ہوں، ایک صدقہ کر کے آیا ہوں بیوہ کے اوپر۔ اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہوا، اتنا محبوب ہوا، اللہ نے دل کے ہارٹ کے مریض جو کینسر تک پہنچا ہوا تھا، اللہ نے شفائے کاملہ سے نواز دیا۔ آج ہم صدقے سے دور ہیں۔ آئیے بھائی ہم آپ کو بتلاتے ہیں، صدقہ کریں، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، صدقہ کرنے سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، صدقہ کرنے سے آپ کے دل کو سکون ملے گا، صدقہ کرنے سے بڑے بڑے پاپ کو اللہ پاک ٹال دیتے ہیں، صدقہ کرنے سے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، صدقہ کرنے سے میرے بھائیوں، صدقہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، استغفر اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ مگر ہم نے صدقہ کس چیز کو سمجھا ہے؟ ہم نے صدقے کے مفہوم کو ہی ٹال دیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ صدقہ کس طرح کرنا ہے۔ ہم نے وہ کہ ناپاک قسم کا جو گوشت ہے راوی پہ ملتا ہے، پھیپھڑوں کا گوشت ملتا ہے، کلیجی کو پھٹی پرانی کلیجی، وہ کئی دنوں کا بسیدہ گوشت ہوتا ہے، ناپاک گوشت ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ ناپاک پرندوں کا گوشت ہوتا ہے، ناپاک جانوروں کا گوشت ہوتا ہے، وہ لے کے راوی میں پھینک دیا جاتا ہے، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، تو نے صدقے کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ تیرا بھائی گھر کے پاس مسایا تیرا وہ مر رہا ہے بھوک سے، سفید پوش مر رہا ہے، مگر تو نے صدقہ اس چیز کو سمجھا کہ راوی میں تھوڑا سا گوشت پھینک دینے سے یہ صدقہ ہو جائے گا، ان جناب کچھووں کو تھوڑا سا گوشت گندا ناپاک پھینک دینے سے یعنی یہ صدقہ ہو جائے گا، یا تو نے یہ سمجھا سمندری روڈ پہ چلے جائیے، فیصل آباد کا سمندری روڈ دیکھ لیجئے، وہاں پہ کتنے ہی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو پھیپڑوں کا گوشت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے اگر قریب سے بھی گزرے تو اتنی سمیل آتی ہے، اس کے قریب نہیں کھڑا ہویا جاتا۔ تو یہ صدقہ اللہ کے راستے میں ایک ناپاک چیزوں کو دے رہا ہے۔ غلام حمد آباد کے روڈ پہ یونیورسٹی جو ہے اس کے ساتھ سے گزرے تو وہ کئی لوگ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، وہ صدقے کا گوشت رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ وہاں سے صدقہ خرید کے ان پرندوں کے لیے تو وقف کرتا ہے۔ ادھر جاندار جو مسلمان بھائی ہے تیرا، وہ بھوک سے مر رہا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اس کو تم نے چھوڑ دیا اور پرندوں کے لیے اور کچھووں کے لیے تو ناپاک گوشت خرید کے صدقہ کر رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، تو نے صدقے کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا، ایک ویڈیو کے اندر لاہور کے اندر ایک ایسی بیوہ کو دیکھا، دکھانے والے نے دکھایا، وہ کس قدر مایوسی کے عالم میں تھی، کس قدر پریشان تھی۔ ایک بیوہ عورت، بادامی باغ کے قریب رہنے والی ایک بیوہ عورت، جس کو 6 ماہ گزر چکے ہیں، اس کے گھر میں نہ تو بجلی ہے نہ تو اس کے گھر میں گیس ہے، اس قدر پریشان ہے، اس کے بچوں میں پاؤں میں جوتی نہیں ہے اور اس کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ وہ میڈیسن خرید کے لے، اپنے لیے کئی دنوں سے بیمار ہے، مگر اس کے لیے کوئی بھی صدقہ کرنے والا نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، مگر ہم نے اپنی من مرضی کی ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے، اپنی بیوی پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی کو کھلانا پلانا بھی بہت بڑا صدقہ ہے، بلکہ اپنے بچوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، کسی سے کھندہ پیشانی کے ساتھ کسی کے سامنے پیش آنا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ بلکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں عقل کا بھی صدقہ دیا کرو۔ صحابہ پوچھنے لگے، اللہ کے نبی عقل کا صدقہ کیسے دیا جائے؟ فرمایا، جب آپ کے سامنے کوئی لوگ بدتمیزی کرے، آپ کو کوئی پریشان کرے، گالی نکال لے، اس میں آپ خاموش ہو جانا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور اس طرح آپ کا مہمان نوازی کرنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ مہمان نوازی آپ کا حق ہے، مگر اس قدر آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، جی بھر کے اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔
اچھے الفاظ کسی کے لیے ادا کر دینا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے، اچھا مشورہ کسی کو دے دینا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ مگر افسوس ہے ہم نے صدقے کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ آج ہم کتنی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، کس وجہ سے؟ صدقہ نہ دینے کی وجہ سے مبتلا ہیں۔ آج ہم جادو جنات کے اندر کیوں مبتلا ہیں؟ صدقہ نہ دینے کی وجہ سے مبتلا ہیں۔ آج ہماری محبتوں کے اندر نفرتوں نے جگہ لے لی ہے۔ کیوں لی ہے؟ کیونکہ ہم صدقہ نہیں ادا کرتے۔ اور میرے بھائی صدقہ ادا کریں تو انشاءاللہ صدقہ ادا کرنے سے غربت بھی ختم ہو جائے گی، نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ آج ہماری دکان کی جو بندش ہے وہ کیسے ختم نہیں ہوتی؟ آج ہم اس لیے پریشان ہیں، ہماری دکان کی بندش بنی ہوئی ہے، کہتے ہیں کاروبار نہیں چلتا۔ کیوں نہیں چلتا؟ ہم نے صدقہ کرنا چھوڑ دیا ہے، کاروبار بند ہو گئے ہیں، ہماری برکت اڑ گئی ہے دکان میں اندر۔ آج ہماری بیٹیوں کے رشتے کیوں نہیں ہو رہے؟ رشتوں کے اندر بندش اس قدر آ گئی ہے، کیوں؟ ہم صدقہ نہیں کرتے میرے بھائیوں۔ ہر طرف ہماری رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، زمائشیں ہی زمائشیں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو ایک ہی اس کا راستہ ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ آج ہمارے اندر بخیلی اس قدر ہے، صدقہ نہ دینے کی وجہ سے ہے، ہم بخیل ہو چکے ہیں صدقہ نہ دینے کی وجہ سے، اور رکاوٹیں زمائشوں کے اندر اس قدر گھیرے جا چکے ہیں صدقہ نہ دینے کی وجہ سے۔ آج ہم بے شمار گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں صدقہ نہ دینے کی وجہ سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم صدقہ ادا کریں اور ان گناہوں سے بچ جائیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں، دکھیوں کے دکھ بڑھ گئے ہیں صدقہ نہ دینے کی وجہ سے، آج پریشانیوں کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں صدقہ نہ دینے کی وجہ سے، آج عیبوں والے، آج گناہوں کی دلدل میں لوگ پھنس گئے ہیں صدقہ نہ دینے کی وجہ سے۔ صدقہ ادا کیجئے۔ دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ کے نبی کی حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مسلمان صدقہ کرتا ہے تو اس کے سامنے روڑے ٹکائے جاتے ہیں، 70 قسم کے شیطانوں کو پھاڑ کے صدقہ کیا جاتا ہے۔ صدقہ اس قدر ہے، صدقہ کرنے کی برکت اس قدر ہے کہ انسان بڑی بڑی مصیبتوں سے زمائشوں سے نکل جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے آسمانوں کا رب خوش ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی ان پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، ان تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں، جادو جنات کی ان زمائشوں سے بچنا چاہتے ہیں، یہ راستہ ہے، آئیے اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان مصیبتوں سے نکالے گا، پریشانیوں سے نکالے گا، جادو جنات سے نکالے گا۔ اللہ آپ کے حالات بدل کے رکھ دے گا، اللہ آپ کو خوشیوں میں مبتلا کر دے گا، اللہ آپ کی سوچ جو ہے، فکر ہے، اس کو بھی پاکیزگی دے گا، اس کو بھی بدل کے رکھ دے گا۔ صدقہ کرنے سے آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کی فکر بدل جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں میری سوچ بدل جائے، میری فکر بدل جائے، میں زمائشوں سے نکل جاؤں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے صدقہ۔ جس طرح اللہ کے نبی نے قلبی بیماریوں سے نکلنے کا راستہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی رسول آئے کہ اللہ کے نبی کو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میرا دل بہت سخت ہے، میرا دل پتھر جیسا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کا علاج کیا بتایا ہے؟ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے سر پہ ہاتھ رکھ، اللہ آپ کے دل کو نرم کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے علاج بتایا ہے، دل کو نرم کر دے گا۔ اس طرح ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ صدقہ کریں۔ اللہ کے فرشتے، جو لوگ صدقہ کرتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور وہ کس قدر پاکیزہ انسان ہے، کس قدر قدرت و منزلت والا انسان ہے، جس کے لیے آسمانوں کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ صدقہ کرنے سے انسان کے نامہ اعمال کے اندر کس قدر اضافہ ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت کس قدر خوش ہوتے ہیں، صدقہ کرنے سے، پوشیدہ صدقہ کرنے سے اللہ کا غضب ٹل جاتا ہے میرے بھائی۔ مگر افسوس ہے ہمارا جو صدقہ ہے وہ بھی ہم رعایا کاری میں، دکھلاوے میں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ طریقہ پہنانا چاہیے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ پہنایا ہے۔ جیسا کہ ایک عورت سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں لودہ ہے، اس عورت نے صدقہ کیا ہے، چند قطرے پانی کے صدقے ایک کتے پہ کیے ہیں، کتا پانی سے بلبلا رہا ہے، مر رہا ہے۔
बीवी कौन सी बीवी है, सर से लेके पाँव तक गुनाहों में आलूदा बीवी है। इस गुनाहों से आलूदा बीवी जब पानी के चंद कतरात इस कुत्ते पे निशावर करती है, सदका करती है, अल्लाह को इस बीवी का ये अमल इतना महबूब लगता है, इतना प्यारा लगता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की बंदी, तू सारी ज़िंदगी गुनाह करती रही, अब मैंने इस सदक़े की वजह से तुम्हें माफ़ फरमा दिया, जन्नत का वारिस बना दिया। ये सदका ही है। लेकिन जिससे हम भूल चुके हैं ये सदका करने से, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इखलास से किया हुआ सदका अल्लाह को बड़ा महबूब है, पोशीदा किया हुआ सदका भी अल्लाह को बड़ा महबूब है, रियाकारी दिखलावे वाला सदका अल्लाह को कबूल नहीं है। वो सदका जिस तरह हम लोग सदका करते हैं, अगर किसी को एक आटे की बोरी देनी हो तो कई दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और तस्वीरें बना के उसको फेसबुक पे, यूट्यूब पे नशर करते हैं कि ये हम सदका कर रहे हैं। ऐसा सदका नहीं। अल्लाह को वो सदका है चाहिए जो आपके दाएं हाथ को पता ना चले। इस किस्म सदका करें तो ये अमल अल्लाह को बड़ा ही महबूब है। सदका करने से बलाएं टल जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, जादू जन्नात से इंसान निकल जाता है। मगर अफसोस है आज हम इस सदक़े की मफ़हूम को समझा नहीं। हम इस कदर सदक़े के मफ़हूम को ख़राब कर दिया है, अब तो सदका लेने वाले लोग भी डरते हैं, वो किसी से सदका नहीं लेते। सदका क्या चीज़ है? सदका में दूसरे भाई का ख्याल करना है, उसकी केयर करनी है, उसका ख्याल करना है, उसकी हालात को बदलना है। मगर आपने इस सदक़े के अल्फाज को इस कदर बिगाड़ दिया है, आज कोई सदका लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं मेरे भाइयों, सदका उस तरीके से कीजिए जिस तरह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका किया है। से इंसान बुरी मौत से बच जाता है, बड़ी बड़ी बलाओं से इंसान महफूज हो जाता है। जो आने वाली मुसीबतें हैं, टेंशनें हैं, आने वाली बीमारियां हैं, अल्लाह उससे महफूज कर लेते हैं सदका करने से। अब्बा बिन आमर इस हदीस को बयान करते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना ज़िल्लल मोमिनी यौमल क़ियामती, इन्ना ज़िल्लल मोमिनी यौमल क़ियामती सदक़तहु, क़यामत के दिन सदका ईमान वालों के लिए साया बन जाएगा। क़यामत के दिन ईमान वालों के लिए सदका साया बन जाएगा, उसके लिए एक साये की मिनत खड़ा हो जाएगा। सदका देने वाले को बाबुल सदका से पुकारा जाएगा कि बाबुल सदका, अल्लाह ने एक जन्नत के दरवाज़े का नाम बाबुल सदका रखा है, उस दरवाज़े से बाबुल सदका जो सदका करने वाला है उसको उसे पुकारा जाएगा। गूंगे और बहरे को बात समझा देना भी सदका है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये भी बहुत बड़ा सदका है। एक अम्मा जान अपना वाक़या बयान करती है, कहती है जब से मैंने होश संभाली है, जब से मैंने होश संभाली है आज तक मैंने मेडिसिन नहीं खाई। तो मैंने पूछा अम्मा जान क्यों मेडिसिन क्यों नहीं खाई? कहती है जब भी मुझे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, जब भी मैं सोचती हूँ मुझे ये मर्ज़ लाहक हो गई है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सदका कर देती हूँ, अल्लाह मुझे शफा अता फरमा देते हैं। उसका इतना मजबूत कीदा है अम्मा जान का। वो कहती है जब भी मैं बीमार होती हूँ मैं सदका करती हूँ तो अल्लाह मुझे शफा अता फरमा देते हैं। तो इन लोगों का कीदा किस कदर मजबूत है। मुसलमान को खंदा पेशानी से मिलना, मुस्करा के मिलना, ये भी अल्लाह के नबी ने फरमाया सदका है। और हज और उम्रा करना भी सदका है। इंसान जब नमाज के लिए अपने घर से निकलता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब अपने घर से निकलता है नमाज के लिए एक एक कदम इसका सदक़े में लिख दिया जाता है। इस कदर सदका है। इंसान किसी को तकलीफ़ ना दे, ये भी एक बहुत बड़ा सदका है। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया किसी को कर्ज़ देना, ये भी एक बहुत बड़ा सदका है। और कर्ज़ की मोहलत दे देना ये भी एक बहुत बड़ा सदका है। बल्कि जब अल्लाह के नबी ने सदक़े की तलकीन सहाबा को समझाई, सदक़े के बारे में दर्स दिया, तो एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए, कहने लगा अल्लाह के नबी मेरे पास माल तो मेरे पास मौजूद नहीं है, मैं भी सदका करना चाहता हूँ, आज से मैं अपनी इज़्ज़त का सदका करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी को कहने लगा अल्लाह के नबी जो भी मुझे कोई गाली निकालेगा, बुरा भला कहेगा, मैं आगे से खामोश हो जाऊँगा, क्या मेरे लिए सदका होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ तेरा खामोश हो जाना इसके लिए ये भी एक बहुत बड़ा सदका है। दो मुसलमानों के दरमियान सुलह करवा देना भी एक बहुत बड़ा सदका है। आज हम घर बिगाड़ने के लिए
کٹھے تو ہو جاتے ہیں، گھر وسانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کتنے ہی ہم نے لبادہ تو مسلمانی کا اوڑا ہوا ہے، اندر سے ہم صلح کے لیے نکلتے ہیں، آج کسی کو ہم ثالث بنا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہماری صلح کروا دیں، وہی ثالث اندر سے منافق ہوتا ہے، وہ صلح کروانے کے بجائے ان دو گھروں کو بکھیڑ کے رکھ دیتا ہے، ان گھروں کو سمجھانے کے بجائے اندر سے کیا مخلص نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے، منافقانہ رویہ پیش کرتا ہے۔ ایک پارٹی کو کہتا ہے وہ تمہارے پاس تمہارے لیے یہ الفاظ بول رہے ہیں، حالانکہ اس پارٹی نے کوئی لفظ نہیں کہا ہوتا، اور دوسرے والے کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں یہ لفظ ادا کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی ایسا لفظ ادا نہیں کیا ہوتا۔ اسی طرح دونوں کی کشمکش کروا کے بجائے صلح کروانے کے گھروں کو بکھاڑ دیتا ہے، گھروں کو اجاڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلہ رحمیاں کیجئے، لوگوں کے گھروں کو آباد کیجئے، لوگوں کا گھر خراب نہ کیجئے۔ آج ہم لوگوں کا گھر خراب کرتے ہیں، اگر لوگوں کا گھر آباد کریں گے، صلح کروائیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ کسی کا کام کر دینا یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے، کسی کی حق سفارش کر دینا یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ صدقہ کرنے سے انسان بہت زیادہ مصائب سے، بہت زیادہ مصیبتوں سے نکل جاتا ہے، بہت زیادہ پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے انسان اس قدر بیماریوں اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے کہ آنے والی جو مصیبتیں ہیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہر نیکی کا کام بھی صدقہ ہے۔ صدقہ آپ کس کو دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کے محلے میں کوئی بیوہ عورت ہے وہ اس کو صدقہ دے سکتے ہیں، آپ صدقہ مساجد کو بھی دے سکتے ہیں، صدقہ مدرسے کو بھی دے سکتے ہیں، اگر یہ یتیم کو بچہ ہے اب اس کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں، مگر حق والوں کو صدقہ دیجئے، ایسے لوگوں کو نہ دیجئے جو نہ حق ہیں، ایسے لوگوں کو صدقہ کیجئے جو سفید پوش ہیں، جو مانگنے والے نہیں ہیں اور ساری زندگی ایسے گزار دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو ان لوگوں کا خیال کیجئے، ان لوگوں کو صدقہ دیجئے، اور صدقہ بھی پوشیدہ کر کے دیجئے کہ آپ کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اللہ اس میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ صدقہ کرنے سے بڑے بڑے بدکار اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتے ہیں۔ صدقہ کرنے سے انسان بہت زیادہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے اللہ مصیبتوں سے بھی بچا لیتے ہیں، جادو جنات سے محفوظ کر لیتے ہیں، نظر بد سے بھی محفوظ کر لیتے ہیں، آپ کے گھر کو، آپ کے کاروبار کو بندشوں سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ آج ہمارے گھر کے اندر بندشیں ہیں، ہمارے کاروبار کے اندر بندشیں ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر محبتیں ختم ہو گئی ہیں، نفرتوں نے جگہ لے لی ہے۔ کیوں لی ہے؟ صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو ناظرین آج ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں صدقہ کیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں ان مصیبتوں سے نکل جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں جادو جنات کی پریشانیوں سے نکل جائیں تو الحمدللہ 100% اس کا علاج ممکن ہے۔ اگر آپ جادو جنات سے نکلنا چاہتے ہیں تو صدقہ کیجئے، انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ پاک آپ کو بیماریوں سے محفوظ کرے گا، جادو جنات سے بھی نکالے گا، آپ کے گھر کو ایک خوشگوار گھر بنا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریشانیوں سے بھی محفوظ ہو جائیں اور تکلیفوں سے بھی محفوظ ہو جائیں تو وہ یہ رستہ اختیار کیجئے۔ آپ رستہ انشاءاللہ صدقے والا رستہ اختیار کریں گے تو اللہ پریشانیوں سے محفوظ کر دیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔